بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے معاملے پہ انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دی ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواران کی ایک بڑی تعداد نے فارم 45 کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں اپنی بات انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا کہ بازی پلٹ گئی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہر چند منٹوں کے بعد یہ دعویٰ آ رہا تھا کہ جی فلاں سیٹ پہ بازی پلٹ گئی، فلاں کے حق میں فیصلہ آ گیا، فلاں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آ گیا، فلاں جو ہے وہ جیت گیا اور فلاں سیٹ فلاں جو پارٹی ہے وہ ہار گئی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ دعوے دیکھیں کتنے وہ اپنا ڈٹائی کے ساتھ اور کس کانفیڈنس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے۔ اور یہ نا آج نہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا، میں دیکھ رہا تھا پچھلے چند دنوں سے، جس دن سے یہ نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا 8 فروری کی رات سے اسی طرح کا ایک جو اپنا رویہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیونکہ جب 8 فروری کو رات 9-10 بجے صرف میکسیمم 5 سے 10% تک نتائج آئے تھے، اسی وقت یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا گیا کہ جی ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، ہمارا فلاں بندہ فلاں سیٹ سے جیت چکا ہے، فلاں سے جیت چکا ہے، اور آج بھی اسی طرح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل ایک کیس تھا الیکشن کمیشن میں راجہ بشارت صاحب کے حلقے کا، NA 56 تھا آئی تھنک ان کا، یا 57 تھا، تو وہاں سے ان کی جو درخواست تھی اس کی سماعت کے دوران جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں اس حوالے سے جو آپ دھاندلی کہہ رہے ہیں تو وہ لے کے ہیں، تو یا پھر آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ جیتے ہوئے ہیں اور آپ کو ہروا کے دوسرے کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میڈیا رپورٹس کے مطابق میں جیت چکا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا جی یہاں میڈیا رپورٹس پہ تو فیصلہ نہیں ہونا نا، یہاں پہ تو فارم 45 اور فارم 47 کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے۔ آپ جن فارم 45 کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ وہ لے کے ہیں، میڈیا کچھ بھی کہہ رہا ہے اس بنیاد پہ تو نتائج نہیں آ سکتے۔ اب میڈیا نے کہہ دیا کہ جی ریحانہ ڈار کامیاب ہے، اور جب پورا رزلٹ کمپائل ہوا تو ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہے وہ نہ جیت سکی، خواجہ آصف صاحب کامیاب ہوئے تو خواجہ آصف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن مطلب ان کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن اب ریحانہ ڈار صاحبہ اور تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ فلاں ٹائم پہ فلاں دن کو الیکشن تھا 8 فروری کو، تو 8 فروری کو فلاں دن ٹائم تک ہم جیت رہے تھے تو لہٰذا جی ہم جیتے ہیں۔ اب 9 فروری کو اگر رزلٹ آئے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اچھا، ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی 8 فروری کا الیکشن ہے، ایک جو ووٹنگ ہے وہ 8 فروری کو ہوئی اور دوسری 9 کو ہوئی۔ اچھا، یہ بھی نا مضحکہ خیز قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ 2 دن یا 3 دن میں آئے ہیں؟ آپ ذرا 2018 کے نتائج نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے گھنٹے میں نتائج آنا شروع ہوئے اور کتنے گھنٹے لگے مکمل نتائج آنے میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ نتائج جو ہیں وہ 8 گھنٹے میں یا 9 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں کمپائل ہوئے تھے، یا ان کے لیے بھی 72 یا 100 گھنٹے جو ہے وہ لگے تھے۔ لہٰذا جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کا چونکہ وتیرہ یہ ہے کہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کرنا ہے نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بدنامی کا کوئی نہ کوئی موقع جو ہے وہ پیدا کر کے رکھنا ہے، اور لہٰذا اسی لیے انہوں نے یہ جو شو کیا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے وہاں پہ فرضی قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ چلائی گئیں۔ اب ان ویڈیوز کی تصدیق کون کرے گا؟ کیا یہ ویڈیوز واقعی 8 فروری کی ہیں، اور کیا یہ ویڈیوز جو ہیں پولنگ اسٹیشنز کی ہیں؟ کہیں یہ ویڈیوز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈرامائی انداز میں بنائی تو نہیں گئی؟ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح فارم 45 یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فارم 45 اصلی ہیں یا نقلی ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف جو ہے یہ فراڈ پارٹی ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنا فائدہ ڈھونڈنا، اس کے لیے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں، ریاست کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیا بوجھ پڑے گا، ملک کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کو صرف
اپنا ذاتی فائدہ چاہیے۔ حالانکہ جن انتخابات میں دھاندلی کا یہ الزام لگا رہے ہیں، ان انتخابات میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہیں وہ تحریک انصاف والے ہیں۔ تحریک انصاف والے الیکشن سے پہلے بہت ساری نجی محفلز میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ 40 سے 45 نشستیں مل سکتی ہیں۔ اب ان کو یہ جو قومی اسمبلی میں 90 کے قریب جو ان کی نشستیں ہیں جو آزاد آئے ہیں ان کے حمایت یافتہ، وہ تو ان کو یہ تو اپنا سوچ بھی نہیں تھی ان کی کہ اتنی سیٹیں آ جائیں گی، لیکن اگر یہ سیٹیں آئی ہیں اور اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے لیے دھاندلی کی گئی ہے اور اس دھاندلی کا فائدہ تحریک انصاف نے اٹھایا ہے۔ لیکن وہ اس کے متضاد دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو 85 مزید سیٹیں تھیں جو کہ دھاندلی سے ہم سے چھینی گئی ہیں، ہم نے یہ سیٹیں جو ہیں وہ واپس لینی ہیں۔ اب سیٹیں واپس کیسے لینی ہیں؟ اس کے لیے ہم نے الیکشن ٹریبیونل میں نہیں جانا، اس کے لیے ہم نے کسی عدالت میں نہیں جانا، ہم نے اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ گند اچھالنا ہے اور گند اچھال کے ہم نے سیٹیں لینی ہیں۔ چلیں جی آپ گند اچھال لیں اور آپ یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور دیکھ لیں کہ کیا اس طرح سے آپ کو سیٹیں مل سکتی ہیں، اگر مل سکتی ہیں تو لے لیں۔ احتجاج کرنا جو ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کر لیں۔ آپ دیکھیں نا سندھ میں جی ڈی اے کی طرف سے بھی احتجاج جو ہے وہ کیا گیا، ایک بہت بڑا وہاں پہ جلسہ کیا گیا ہے اور جی ڈی اے کا یہ ان کا موقف ہے کہ ہماری سیٹس جو ہیں وہ ہم سے چھینی گئی ہیں۔ وہ بھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی ہے اور ایک پلان کے مطابق پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف انہوں نے جو سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ان کا وہ اعلان واپس لینے کے حوالے سے بھی ایک ایفرٹ کی گئی ہے۔ میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ کل اس حوالے سے، مطلب میں کل نہیں، خیر آپ کہیں کہ جی اگلے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سندھ میں کنگری ہاؤس میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ بہت اہم ادارے کی اہم ترین شخصیت نے کوئی تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ سندھ کے اہم ترین گھر میں گزارے ہیں۔ وہاں پہ ان کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، پرتکلف کھانا تھا، اور اس ملاقات میں مجموعی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت بھی ہوئی اور اسپیشلی الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی، اور یہ پیر پگاڑا صاحب کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ یہ جو سیٹیں چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اس اعلان کو واپس لے لیں اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیں۔ آپ کے مطالبات پر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ اس رابطے کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فی الوقت تو اس رابطے میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ آج کا جو احتجاج ہے یہ نہ کیا جائے، لیکن احتجاج تو ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملاقات کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروٹفل رزلٹس ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آئے، لیکن آنے والے دنوں میں اس رابطے کے، اس ملاقات کے نتائج جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ وہ اس صورت میں آ سکتے ہیں کہ جی ڈی اے کی طرف سے ایز اے پروٹیسٹ اسمبلی میں جانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ 2 سیٹیں جو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا وہ 2 سیٹوں پہ حلف اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سوچا کہ شیئر کر دیں۔ اسی طرح ایک تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے عمران خان کے ساتھ جو رابطوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ آفر کیا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے جو ہے زبان بند رکھیں تو آپ کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان کا دعویٰ تھا، لیکن کہیں سے اس بات کی تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اب ایک سابق 3 اسٹار جنرل ہیں، انہوں نے اس بات کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ جو رابطہ تھا وہ بالواسطہ کیا گیا اور ظاہر اس میں وہ پیغام دیا گیا تھا وہی 9 مئی کے حوالے سے آپ مذمت کریں گے، ان کو
डिसऑन करेंगे इन लोगों को। तो ये इस किस्म की जो है वो बातें थी, माफ़ी मांगेंगे और आइंदा से इस किस्म का काम नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने इस पे जो जवाब दिया था उसके बाद फिर मामला आगे नहीं बढ़े। इस हवाले से मेरे एक सोर्स ने जो ख़बर मेरे साथ शेयर की है वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर देता हूँ। ख़बर ये है कि ये जो राब्ते थे ये बुशरा बीबी की एफर्ट की वजह से हुए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान गिरफ़्तार थे और बुशरा बीबी मुख्तलिफ मुकदमात की समातों में अदालतों के चक्कर लगाती थीं, नैब ऑफिस के चक्कर लगाती थीं, तो इन दौरान बुशरा बीबी की अहम मुलाकातों की ख़बरें मंजर-ए-आम पर आई थीं। एक ख़बर ऐसी भी थी कि जिसमें ये बात आई थी कि बुशरा बीबी जब नैब ऑफिस में पेशी के लिए गईं तो वहाँ से काले शीशों वाली गाड़ी में वो कोई आधे पौने घंटे के लिए कहीं और चली गई थी। इसी तरह एक ख़बर ये भी थी, वो जो मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, कि कंट्रोल टावर से बुशरा बीबी ने रब्ता किया है और इस्लामाबाद में आप पारा के करीब जो है वो मुलाकातें की गई हैं और उनसे कुछ जो है वो सहूलतें और रायतें जो हैं वो मांगी गई थी। बिलखुसूस बुशरा बीबी में इद्दत में निकाह वाला जो केस था उसमें वो चाहती थी कि मुझे कुछ सहूलत मिल जाए, उनकी कुछ जान खलासी हो जाए। और इसी तरह इन राब्तों के दौरान बुशरा बीबी ने इमरान खान के लिए ताकतवरों से ये अपील की थी कि जी कुछ जो है वो ज़रा आप रिलीफ दें, चलें बातें हो जाती हैं, ज़रा मामलात को जो है वो कूल डाउन होने दें। तो मेरे ज़राए ने कहा कि उस वक़्त बुशरा बीबी को कोई 4 या 5 जो है वो शराइत दी गई थी, वो भी इनके बड़े इसरार के बाद। और उनमें सीधी सी बात सिंपल ये थी कि जी एक तो इमरान खान जो हैं वो अपने रवैये पर नज़र सानी करें, जिस तरह से वो अदारे के ख़िलाफ़ और अहम तरीन शख्सियात के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करते हैं वो बंद करें, यानी कि अपनी ज़ुबान बंद करें। दूसरा इसमें यह कहा गया था कि वो तब तक खामोशी इख्तियार करें जब तक हालात तब्दील नहीं हो जाते। अब तब्दील होने का मतलब तो सीधा सा ही ना 3 साल, सर जो 3 साल के लिए आते हैं उनको कहा दे गया था कि आप ज़रा ये टाइम निकाल लें। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो था कि आपने अपना ये जो सोशल मीडिया खड़ा किया हुआ है ना, ये पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने का बाइस बन रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको अपना ये सोशल मीडिया जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और चौथा जो मुतालबा था वो था कि इमरान खान 9 मई की मजम्मत भी करेंगे, 9 मई में मुलव्वस अफराद के साथ ला तल्की का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे और पब्लिक में जाके वो 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ उस पर पूरी कौम से माजरत भी करेंगे। ये जो मुतालबात थे वो बुशरा बीबी लेके जेल गई और इमरान खान के सामने रखे। और हाँ, इसमें एक और चीज़ ये थी कि उसके अलावा फिर आपके साथ जो है ये चीज़ें जो हैं इनको डिसाइड करने के लिए आपको फेस सेविंग दी जाएगी और एक कमेटी आपके पास भेज दी जाएगी जो आपसे बातचीत जो है का आगाज़ करेगी। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को ये जवाब दिया कि वो ये सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे मुज़ाकरात करने वाली कमेटी कौन सी है। तो कमेटी में उनको बताया गया था कि उस वक्त यानी कि जो इस वक्त भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब होंगे, इसी तरह चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ। अच्छा, ये तीनों नाम इसलिए दिए गए थे कि ये तीनों जो हैं वो अपने ओहदों पे मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने ओहदे पे इस वक्त तक मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान ने इस कमेटी के साथ मुलाकात से इनकार किया। तो उनकी डिमांड वही थी कि जी मुलाकात मैं फिर उन्होंने करनी है, बस सब तो बड़े जड़े ने नंबर 1 के साथ। तो खैर उनकी ये फिर डिमांड नहीं मानी गई थी। तो जब उनको ये वापस इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाया गया कि जी वो तो ये कहती हैं, तो उन्होंने कहा छोड़े, बस ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ बात करने की। तो इमरान खान साहब को उस वक़्त जो है ये जवाब आ चुका था और ये पैगाम ले जाने वाली जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, अब बुशरा बीबी साहिबा वो भी बनी गाला में इस वक्त कैद है क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आ चुका। वो सब जेल करार देके वहाँ पे हैं। उनकी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई कि जी मुझे अडियाला मुंतकिल कर दें। अच्छा, वो दरख्वास्त भी एक ड्रामेबाजी है
کیونکہ دانستہ طور پہ اس درخواست کے ساتھ بیان حلفی جمع نہیں کروایا گیا، حالانکہ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، ایک بنیادی چیز ہے، آپ نے اگر درخواست دینی ہے تو بیان حلفی صاحب جانا ہی جانا ہے، دانستہ طور پہ نہیں کروایا۔ ایڈریس مینشن کرنے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وکیل صاحب درخواست تیار کریں اور ان کو پتہ نہ چلے کہ جی میں نے ایڈریس جو ہے وہ مینشن ہی نہیں کی، تو یہ، اور اب 2 دن تو اس کے اوپر بھی ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ اس کو تصحیح کر کے دوبارہ جمع نہیں کروائی گئی۔ لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے یہ تشویشناک خبر آتی ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس حوالے سے کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے آئے تھے نا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی بیمار ہیں، ان کا جو ہے وہ اپنا فوڈ پوائزننگ کا وہ شکار ہو چکی ہیں، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ وہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ انہیں کوئی تیزاب والی چیز جو ہے وہ کھلائی گئی ہے یا پلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ بھی خراب ہے، ان کے منہ میں چھالے بن چکے ہیں، وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتی، صرف وہ سلائس وغیرہ، بریڈ وغیرہ اور پانی پی کے گزارا کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ خبر کیسے باہر آئی؟ سر، یہ خبر باہر آئی تھی ایک بڑی ملاقات کی وجہ سے۔ وہ ملاقات کس کے ساتھ تھی؟ وہ ملاقات تھی خاور فرید مانیکا کے بچوں کے ساتھ۔ بشرا بی بی کے خلاف کیس دائر کیا خاور فرید مانیکا نے، جو ان کے ایکس ہاسبینڈ ہیں، اور اسی کیس میں بشرا بی بی کو سزا ہوئی، اور بشرا بی بی کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات کر رہے ہیں خاور فرید مانیکا کے بچے۔ ہاں، بچے تو وہ بشرا بی بی کے بھی ہیں، لیکن بشرا بی بی جب سے بنی گالہ گئی ہیں ان کے سسرال والوں کو ذرا خیال نہیں آیا کہ ایک باری جا کے مل لیے ساڑی نو دا کیا حال ہے۔ نہیں جی، علیمہ خان اور عمران خان کی دیگر بہنیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں، بھائی سے ملاقات کرتی ہیں، لیکن اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ بھابھی تو سائڈ لینا پہ ہی ہوگی نا کرتی، اور کنٹرول آ گیا باضابطہ طور پہ علیمہ خان کے ہاتھ میں، تو علیمہ خان تو اب پارٹی کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور بشرا بی بی وہاں پہ جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہیں بقول ان کے۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی کو دانستہ طور پہ یہ سارا کچھ مطلب یہ ایسڈ وغیرہ دیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے آج کے دن تک جیل حکام کو باضابطہ طور پہ کوئی ایسی شکایت نہیں کی کہ ان کو یہ مسائل درپیش ہیں، یعنی کہ وہ بیمار ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا چیک اپ کروانا جیل حکام کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے ان کو بتلانے کی بجائے یہ معاملہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اس معاملے پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بشرا بی بی چونکہ گرفتار ہیں، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی جان کی تحفظ کی، تو لہٰذا اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا کام ہے جیل حکام کو بتائیں، لیکن اب چونکہ یہ چیز باہر آنے کے بعد جیل حکام کی طرف سے ان کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ حقائق تو سامنے آ جائیں گے، لیکن تحریک انصاف کا ہر بار جو ایک گھنونا چہرہ ہے وہ بھی ہر سازش کے ساتھ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔